مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ خوب سمجھ لو، محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے، عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے۔ دیکھو جو غنی ہے نا، غنی مالدار، انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے۔ غریب پہ ترس تو آئے گا، دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر غنا ہے۔ غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے۔ محتاجی کا عنصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی۔ اللہ جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، تو کیا اللہ اپنی معاذ اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے بھائی؟ میرے پاس کچھ بھی، معاذ اللہ نقل کفر، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں، سب تو تم نے قبضہ کر لیا ہے۔ نا 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 نا، اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت اس کو نہیں۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے ہمارا ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے۔ یہ تو ہم نے تمہیں بھیک میں دیا ہوا ہے، اصل تو ہم ہیں۔ اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں۔ تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا، بہت دولت والا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو۔ یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے، میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہے، میرے کو شوگر بھی ہے، میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل رہی ہے، میرے سر پہ بال بھی نہیں اگ رہے، میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے، اور جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں۔ اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں کر۔ ترس کھا کے 50 روپے زکوٰۃ کے دے گا ضرور، سمجھ رہے ہو؟ ترس کھائے گا، 50 روپے نکال کے بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا۔ آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اٹھا کے جیے۔ ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریب آدمی پریشان ہو کہ ایک تو غربت کی ٹینشن، اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے، محتاجی، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے۔ غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جی سکتا ہے، اور مالدار ہو کے بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں، سوچ کے بھکاری ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے؟ ایسے رہتا ہے۔ اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ پوچھو بھائی کچھ ہے؟ اللہ کا دیا بہت کچھ۔ کسی کی جیب پہ نظر، بولو استغنا۔ نبی نے فرمایا تخلو، یہ اصل موضوع کہیں ہٹ نہ جائے نا جو لے کے شروع ہو، درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو۔ تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو، تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے،
مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد. غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لوگ اس کے محتاج ہوں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی صمد ہوتے ہیں. محلے کا بھائی دادا ہے بھائی، کسی سے نہیں مانگتا، لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں. حقیقی صمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو، لیکن آپ کے ذریعے بہت سو کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی جی؟ خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی، وہ تو یہاں سے ادھر کہاں سے آ گیا؟ ایک بندہ ڈائری لے کے جی بلی کی طرح تو سپڑ کے وہ تو مار دیا تھا ہم نے اس کو. ہے نیت پہ تو بات کر رہا تھا، نیت پہ کیا بات. خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بلی کی طرح سکڑا تھا. ہاں وہ کمارا کے سن کے نا وہ والا بیچارہ بلی کی طرح کیا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، ایک تو یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں. حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ، ان کا ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا میں نے. بعض دفعہ وہ پھینکتے بھی ہیں لمبی لمبی، لیکن بعض دفعہ بڑی خاندانی باتیں بھی کرتے ہیں. تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی، بہت اچھی بات کی. اور ایک لبرل آدمی کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے زیادہ اچھا اس لیے لگا. میں نے کہا بھائی یہ خاندانی بات، ورنہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں. تو میں نے اس پہ وہ کمنٹس بھی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کلپ کہاں غائب ہو گیا نا. وہ پھر بہت تلاش کیا، ملا نہیں. ورنہ میں لکھ رہا تھا اپنا نام لکھ کے کمنٹس کرو، ڈاکٹر صاحب ہٹو بچوں ہو گیا، خاندانی بات ہو گئی، مفتی طارق مسعود ہے. لیکن وہ کلپ ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، پتہ نہیں دوبارہ بس چھوڑو. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، ماہر نفسیات ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا استغنا والی، کہ جب آپ مستغنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی عظمت بھی سامنے والے کے دل میں آتی ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. ان کا تو یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن جو بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے یاد آ گئی. وہ انہوں نے خواتین کو نصیحت کی ایک بڑی پیاری مثال سے کہ دیکھو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی، کالج کے باہر لڑکے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کالج کے باہر لڑکے انتظار میں، لڑکے ہی کھڑے ہوتے ہیں. لڑکیاں کبھی بوائز کالج کے باہر نہیں کھڑی ہوتی. کبھی ایسا دیکھا کہ بوائز کالج اور لڑکیاں باہر انتظار میں؟ اگر اتنا خوش قسمت کالج کوئی ہو تو سارے لڑکے وہیں چلے جائیں پھر کہ بھائی یہ ساری گرلز انتظار میں کھڑی ہوئی. الٹا معاملہ ہوتا ہے. گرلز کالج کے باہر کون کھڑا ہوتا ہے؟ لڑکے. لڑکیوں کے پیچھے کون بھاگتے ہیں؟ ہر نر مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے. جانوروں میں بھی ہے یہ، اس کے برعکس بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم. لیکن جانوروں میں بھی یہ ہے کہ نر ہمیشہ مادہ کے پیچھے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پیچھے بھاگتا تھا رشتے تلاش کرنے کے لیے، ابا کے ریکویسٹ کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ استخارے نکال رہا ہے، اور یہ میری اپنی تعبیرات ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی شوہر کے پیچھے بھاگتی ہے ساری زندگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑے دن تک تو معاملہ سیٹ رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیگم صاحبہ ہمیشہ یہ ٹائم نہیں دے رہے، یہ آ نہیں رہا. پہلے کالج کے باہر 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا. ایک دن میں نے نمبر دے دیا تھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا تھا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کوئی بھی کالی کلوٹی، کوئی بھی لڑکی کسی بندے کو نمبر دے کے چلی جائے نا، وہ لڈو تو پھوٹتے ہیں اس کے دل میں. رفیع بھائی بھی کہہ رہے ہیں ہاں.
جوان آدمی ہے ظاہر. تو یہ تعریف کر رہا ہوں آپ کی. تو اب ہوتا کیا ہے, نکاح کے بعد تھوڑے دن تک تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے, اس کے بعد معاملہ کیا ہو جاتا ہے, بالکل الٹ. پھر بیوی کو شکایت ہوتی, ٹائم نہیں دیتا, گھر سے باہر رہتا ہے, گٹر کے ڈھکن پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے, گھر آنے کے بعد بھی باہر نکل جاتا ہے, گھمانے نہیں لے کے جا رہا, کہیں ہوٹل پہ نہیں لے کے جا رہا, کہیں سفر پہ نہیں لے کے جا رہا, ٹائم ہی نہیں. یہی شکایتیں چلتی ہیں نا ساری زندگی. ڈاکٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ عورت خود ہے. وہ یہ شو کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ محتاج ہوں, آپ کے ٹائم کی, آپ کے پیسوں کی, آپ کی محبت کی. اس محتاجی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تعبیرات میری اپنی ہیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر نے تو یہ الفاظ نہیں کہتے, ڈاکٹر نے جو کہا نا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان. ہمارا اپنا اسٹائل ہے نا, ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی, ہر بات کو ہر آدمی اپنے اسٹائل میں بیان. تو اسٹائل ہمارا ہے, بات ڈاکٹر صاحب کی, مثال ڈاکٹر صاحب کی ہے, بات بھی نہیں مثال. بات تو ہماری ہے جو ابھی میں نے آپ کو استغنا والی بتائی, مثال بڑی خاندانی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میں آپ کی محتاج ہوں. اب مرد کو پتا ہے کہ یار یہ کہیں بھاگنے والی, یہ تو گھر کا مال ہے, گھر کی مرغی دال برابر, اس کو میں ٹائم دوں تو بھی ہے, نہیں ٹائم دوں بولو یہ تو قبضے میں آ گئی نا, یہ تو قبضے میں آ گئی, اس نے کدھر جانا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی کہ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں, پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کھایا, چائے پی لیا آپ نے آفس, پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس, میں گھبرا گئی تھی آپ رہ کہاں گئے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ ایک انسان کی نیچر ہے. اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہو نا تو پھر معاملہ کیا ہوگا, وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالج کے باہر ہوتی تھی, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے 10-15 دن کے لیے, جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار 10-15 دن گھر سے باہر رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں, اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہیں پھر وہی, گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ, گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ. ایک ایک چیز نا موبائل پہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کہاں ہے. تو اس کی خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغنا پیدا کرو اپنے اندر. بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت ہے, آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے. ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس, ہر وقت ٹائم باتیں یہ کیا ہے, تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے, کیا شاپنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے, مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی وائف عالمہ بن رہی تھی. وائف کیا بن رہی تھی, عالمہ. وہ بہت پڑھ رہی تھی. تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کر لوں اس کے بعد چلوں گا. میں نے کہا ناشتہ کر لو. کہہ رہے ہیں یار وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں, جب فارغ ہو جائیں گی تو ناشتہ بنا کے دیں گی. وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے, مطالعے کا ٹائم. بٹو بچوں یار یہ تو صاحب کا سنا تھا, صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کرو گے, کہ پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے, اور کیا کریں گے. یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن یہ انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا استغنا پیدا کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی, تو وہ بھی بتا دیتا ہوں, پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو. اگر یوٹیوب پہ ملی ہے, اچھی مثال تھی, تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے. یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں. انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے, بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا, بات بات پہ تھپڑ, بات بات پہ گالی, عورت پھر ناراض ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک آدھ دن تو ناراضی برداشت ہوگی, اس کے بعد مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتی. وہ غصہ کرتا ہے, منہ کیوں بنایا ہوا ہے. اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا, اس کو چاہیے کہ بیگم کا منہ مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا. وہ والا ڈیزائن اب اس میں آ نہیں رہا, کیونکہ 2 تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو.
اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بات کرے، کوئی جو بھی عزت دار آدمی ہوگا وہ تو یہی چاہے گا نا، تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے، عورت پھر مان جاتی ہے، اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی شروع، پھر کسی دن موڈ اٹھا، پھر اڑا کے 2 تھپڑ لگا دیے، پھر منا لیا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا، پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں، پھر وہ جانور بن جاتے ہیں، درندے۔ عورت محتاج ہے، وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے، بچے لے کے کہاں جائے گی، وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو بولو برداشت کرو۔ تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے، کیا کرے؟ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ، ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے، یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے، جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس نے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو، ختم، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا، ورنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ، یہ مارکیٹ میں یہ چلے گا نہیں۔ یہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھروں اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے، تو ایک تو وہ منا رہا ہے، مان نہیں رہی ہے، اور الٹا ہی اور زیادہ معاملہ بڑھ نہ جائے کہیں۔ لیکن اگر خواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ ہو کیوں رہا ہے بار بار، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے، یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی، پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ۔